بلکہ سب سنابل شریف کے اندر سید عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمہ وہ فرماتے ہیں اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. اہل بیت کی 3 قسمیں. ذرا آپ محبت کا اظہار کرتے رہے، میں نہیں بولوں گا کہ آپ سبحان اللہ کہیے، آپ کو خود بولنا ہے. فرماتے اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے اصل اہل بیت، دوسرے داخل اہل بیت، اور تیسرے لاحق اہل بیت. سید عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمہ اس کو فرماتے کہ اصل اہل بیت کون؟ تو کہا جس کو قرآن نے اہل بیت قرار دیا ہے، وہ حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کی اولاد پاک، یہ اصل اہل بیت ہے. قرآن عظیم کے اندر اللہ رب العزت نے آیت کریمہ نازل فرما کر ان کو اہل بیت قرار دیا ہے. پھر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کے اولاد یہ اہل بیت ہیں، تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے حسنین کریمین کو داخل کیا اور مولا علی شیر خدا کو داخل کیا، اور پھر میرے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. تو یہ داخل اہل بیت. یہ کیا ہے؟ داخل اہل بیت. اور جن کا حضور کی نہ ازواج کے اندر کوئی تعلق ہے، نہ ناخونی رشتہ ہے، نہ آپ کی اولاد میں ہے، بلکہ حضور سے ان کی اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، اتنی عقیدت تھی کہ اللہ کے نبی نے ان کو اہل بیت قرار دیا اور اپنے اہل بیت میں شامل کیا. ان کو لاحق اہل بیت کہتے ہیں، اور اس میں پہلا نام حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور دوسرا نام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو یہ اہل بیت، اصل اہل بیت، داخل اہل بیت اور لاحق اہل بیت، یہ سب شنابل شریف کے اندر حضرت سید عبد الواحد بالگرامی علیہ رحمہ نے اس کو ذکر فرمایا ہے. تو آج ہم اصل اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے، داخل اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے، اور لاحق اہل بیت کا بھی ذکر کریں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، فاضل بریلوی علیہ رحمہ، اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا، جب اعلی حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ کے اندر ادب کے ساتھ خراج پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. یہاں پر اعلی حضرت نے فرمایا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی جو آل ہے نا، وہ حقیقت میں مصطفیٰ کی آل ہے، ان کی اولاد مصطفیٰ کی اولاد ہے. تو فرماتے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. اگر خدا سے ملنا چاہتے ہو تو علی سے محبت کرنی پڑے گی، محبت علی سے کرنی پڑے گی، پیار علی سے کرنا پڑے گا. وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. یہ ولایت کا سرچشمہ جو ہے نا وہ مولا علی کی ذات ہے. آج کائنات میں جتنے ولی ہیں جہاں سے تمہیں فیض مل رہا ہے، ان کو فیض جس بارگاہ سے ملا وہ بارگاہ مولا علی کی بارگاہ ہے. فرماتے اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور کیا فرماتے اولین دافع اہل رفض و خروج. مولا علی کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی نے اپنے خلفاء کو ایسے تیار فرمایا ہے کہ نبی جانتے تھے کہ صدیق اکبر کو کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، عمر کو کس چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، عثمان کے دور میں کیا معاملات ہوں گے، اور نبی یہ بھی جانتے تھے کہ علی کے دور میں کیا معاملات رہیں گے. تو اللہ کے نبی نے ہر ایک کو ایسے ہی تیار فرمایا تھا. اور سب سے زیادہ جس نے روافض اور خوارج کے ساتھ جنگیں لڑی ہے وہ ذات مولا علی شیر خدا کی ذات ہے. تو اعلی حضرت کہتے ہیں اولین دافع اہل رفض و خروج، 4ویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام، 4ویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام. اور فرماتے ماہی رفض و تفضیل و نصب و خروج،
आला हज़रत कहते हैं माहिए रिफ्ज़ो तफजील और नसब व खुरूज हामी ये दीन और सुन्नत पे लाखों सलाम। यानी कि रवाफिज, खवारिज, नवासिब और तमाम तफजीलियों का जिसने रद्द किया है, जिसने खात्मा किया है, वो जात मौला अली शेर खुदा की जात है। हामी ये रिफ्ज़ो तफजील और नसब व खुरूज हामी ये दीन और सुन्नत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, तो ये है इमाम अहले सुन्नत। बल्कि इमाम अहले सुन्नत शाह इमाम अहमद रजा अपनी किताब के अंदर जब मौला अली की तारीफ करते हैं, मौला अली की शान बयान करते, तो कहते हैं शम्ए सबिस्तान विलायत, बहार चमनिस्तान मारिफत, खातमे खिलाफत नबूवत, फातह सलासिल तरीक़त, ताहिरो मुत्ताहिर, कासिम कौसर, इमामुल वासिलिन, सय्यदुल आरिफिन, मौलल मुस्लिमीन, अमीरुल मुमिनीन, अबुल अइम्मतित ताहिरीन, मक़लूब कुल्ल तालिब, असदुल्लाहिल गालिब, मज़हरुल अजाइब वल गराइब, सय्यिदना व मौलाना अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु तआला वजहुल करीम व हशरना फी ज़ुमरतिही फी यौमिन अक़ीम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुस्तफा करीम के दीवानों, इन अल्फाज के साथ इमाम अहले सुन्नत ने मौला अली को याद किया और फिर आप फरमाते हैं मौला अली के बारे में, खुद आला हज़रत फरमाते हैं अपनी किताब के अंदर मतलबुल क़बरैन के अंदर आप फरमाते हैं, और इसको आपने जो नकल किया ना, ये अल्फाज इमाम अहमद बिन हंबल के हैं। आप फरमा रहे हैं कि सारे सहाबा हमारे सरों के ताज हैं, सब के सब सितारे हैं, जिसकी भी पैरवी करेंगे हम राह पा जाएंगे। लेकिन अहादीसे तय्यबा के अंदर मुस्तफा जाने रहमत की जुबान से तमाम सहाबा में सबसे ज्यादा फजाइल और मनाक़िब जिस जात के अदा हुए हैं, वो जात मौला अली शेर खुदा की जात है। और आपने ये इबारत को नकल किया, मा जाअ लि अहदिन मिन असहाबि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अल फज़ाइल मा जाअ लि अली इब्न अबी तालिब, के फजीलत के अंदर सारे सहाबा की शान मेरे नबी ने बयान फरमाई, लेकिन जितनी फजीलत मेरे नबी ने अली की बयान फरमाई उतनी किसी की नहीं बयान फरमाई। ये खुद आला हज़रत ने मतलबुल क़बरैन के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल के हवाले से नकल फरमाया है। और मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, आला हज़रत का वो कौल जो मैं पहले भी बयान कर चुका कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने ये बात इरशाद फरमाई कि इस रुए जमीन पर सिर्फ दो जात ऐसी है जिसको एक लम्हे के लिए कुफ्र ने टच नहीं किया, जिनकी जिंदगी में कभी कुफ्र नहीं आया, वो हमेशा मोमिन रहे, आलम अरवाह में मोमिन। और जब दुनिया में आए, जब हुजूर ने ऐलान नबूवत नहीं किया था तब भी मुवाहिद थे, और जब हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो फौरन ही बेझिझक कलमा पढ़ लिया आपने। वो दो जातें हैं, पहली जात सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है और दूसरी जात मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा की जात है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये आपने फरमाया, बल्कि फरमाया कि जब मौला अली अपने वालिदा के बतन में थे, उन्होंने तो कभी बुत के सामने सर नहीं झुकाया, कभी बुत के सामने झुके नहीं, लेकिन अपनी मां को भी नहीं झुकने दिया। बुलंद आवाज से ना, ऐसा लगना चाहिए कि मस्जिद मौला अली में मौला अली का जिक्र सुनने के लिए बैठे हुए हैं। आपकी वालिदा का नाम है फातिमा बिनते असद। वो फरमाती है कि जब मैं ईमान नहीं लाई थी, मैंने कलमा नहीं पढ़ा था, उस वक्त अली जब मेरे बतन में थे, मेरे पेट में थे, तो उस वक्त मैं एक बुत के सामने अपना सर झुकाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने इरादा किया, मैंने जब सोचा, तो मेरे पेट के अंदर मेरे बच्चे ने अपने पैर से मुझे एक किक मारी और उसके बाद मेरे अंदर दर्द पैदा हुआ और मैं झुक ना सकी। मुझे पता चला कि मेरा बेटा है जो मुझे झुकने नहीं देता, और वो कोई और नहीं मौला अली शेर खुदा की जात है, जो खुद तो कभी बुत के सामने नहीं झुके, उन्होंने अपनी मां को भी नहीं झुकने दिया। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये मौला अली शेर खुदा की जात है। और कसम खुदा की, आज अगर हमारे सीनों के अंदर मौला अली की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाए तो अली की मोहब्बत हमें किसी के सामने झुकने नहीं देगी, किसी के सामने झुकने नहीं देगी। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि आज मैं अपनी जिंदगी में पहली बार, मैंने बहुत मौला अली की शान बयान किया और बहुत खिताबात किए हैं,
لیکن علی کی زبان سے علی کی تعریف. خود مولا علی اپنی شان بیان کرتے ہیں, اپنی عظمتوں کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کیا ہوں, جانو مجھے, پہچانو مجھے, میرا مقام کیا ہے, میرا رتبہ کیا ہے, میری شان کیا ہے. واللہ ایک ایک شعر پر آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکلے گا. مولا علی کہتے ہیں محمد النبی اخی و صہری وحمزۃ سید الشہداء امی. محمد عربی میرے بھائی بھی ہیں اور میرے سسر بھی ہیں, اور امیر حمزہ سید الشہداء میرے چچا ہیں. اور کہتے وہ جعفر الذی یدعی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. اور جعفر طیار جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں. کون جعفر؟ وہ حضرت جعفر جو آپ کے بھائی ہیں, وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جنگ موقع کے اندر آپ شہید ہو گئے, آپ کے بازو کاٹ دیے گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بازو کی جگہ پر عطا فرما دیے. تو اس وقت وہ ہواؤں میں اڑ رہے تھے فرشتوں کے ساتھ. تو یہی مولا علی کہتے وہ جعفر النبی یدعی و یمسی یطیر مع الملائکۃ ابن امی. اور جعفر طیار جو صبح و شام فرشتوں کے ساتھ گھومتے ہیں, وہ کوئی اور نہیں, میری سگی ماں کے بیٹے ہیں, یعنی وہ میرے بھائی ہے. اور پھر آپ نے جب اپنی شان یوں بیان کی کہ مجھے اللہ نے اپنے نبی کے صدقے میں کیا دیا, تو کہتے وہ بنت محمد سکنی و ارسی, وہ بنت محمد سکنی و ارسی مسوط لحمها بدمی و لحمی. اور محمد عربی کی بیٹی فاطمہ میرا سکون ہے اور میری بیوی ہے, جن کا گوشت اور جن کا خون میرے گوشت اور میرے خون سے ملا ہوا ہے. یعنی رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ. اور رشتہ کیسا کہ نبی میرے بھائی ہیں, خاندان ایک ہے, ہمارا خون ایک ہے, ہمارا گوشت ایک ہے. اسی نبی نے جب مجھے نوازا, بلکہ خود خالق کائنات نے فرمایا اے محبوب اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو مولا علی شیر خدا سے کرنا. تو آپ نے کہا وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَأُرْسِي وَمَسُوطُ اللَّهُ بِدَمِي وَلَحْمِي. اور آپ آگے فرماتے ہیں وَصِبْطَ أَحْمَدَ وَلَدَايَ مِنْهَا فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي. کیا بڑی بات آپ نے فرمائی ہے. اور کہتے ہیں اور احمد مختار کے نواسے میرے بیٹے فاطمہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں. حسنین کریمین کی بات ہو رہی ہے نا. خود مولا علی کہتے ہیں مجھے جاننا چاہتے ہو میری شان کیا ہے, میرا مقام اور میرا رتبہ کیا ہے, تو سنو. احمد مختار کے نواسے, رسول اعظم کے نواسے جو فاطمہ کی کوکھ سے جنم لیے ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں, وہ میرے بیٹے ہیں. علی ان دونوں کا باپ ہے, علی ان کا باپ ہے. اور پھر کہتے ہیں فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي. تو بتاؤ کون ہے ایسا جس کو میرے جیسا حصہ مل گیا ہو. بتاؤ کون ہے ایسا جس کو میرے جیسا حصہ ملا ہو, جس کا بھائی سارے نبیوں کا سلطان ہو, جس کا سسر سارے نبیوں کا سلطان ہو, جس نبی کی بیٹی ان کے کلیجے کا ٹکڑا میری بیوی ہے, اور جنتی جوانوں کے سردار میرے بیٹے ہیں. یہ مقام اور یہ رتبہ, یہ شان اللہ نے مجھے عطا فرمائی. اور پھر آپ کہتے ہیں سبقتکم الی الاسلام ترا صغیرا ما بلغت آوان حلمی. اور فرماتے ہیں میں بچپن میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہوں. یہ مجھے فضیلت حاصل ہے کہ سب سے پہلے بچوں میں جس نے کلمہ پڑھا وہ ذات مولا علی شیر خدا کی ذات, مصطفیٰ کریم کے دیوانوں. تو یہ شان خود مولا علی نے اپنی بیان فرمائی ہے. اور جب علی اپنی شان بیان کرے تو اس کا مقام کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے کہ دوسرے جب بیان کرتے تو لوگ کہہ دیتے کہ محبت میں کہا ہوگا, پیار میں کہا ہوگا, عقیدت میں کہہ دیا ہوگا. لیکن علی نے وہی بیان کیا جو رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے, جو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے آپ کو ملا ہے. بلکہ آپ دیکھیں مستدرک للحاکم کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 112 کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان آپ کے دلوں کے تار کو چھیڑ دے گا. میرا آقا ارشاد فرماتے اوحی الی فی علی ثلاث. میرا آقا فرماتے ہیں کہ علی کے بارے میں 3 باتیں مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے. علی کے بارے میں 3 باتیں اللہ نے مجھ کو
بس ذریعہ وحی بیان فرمائی ہے، ان میں پہلی بات یہ ہے انہ سید المسلمین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا فرماتے بذریعہ وحی مجھے بتایا گیا کہ تمام مسلمانوں کا سردار علی ہے، اور کہتے تمام متقین کا امام علی ہے، اور وہ قیامت کے دن جن کے اعضائے وضو دنیا میں وضو کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن جن کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، ان تمام کا قائد، رہبر اور امام کوئی ہے تو مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی مجھے بیان فرمایا ہے۔ اور مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، مستدرک للحاکم کے اندر صفحہ نمبر 97 جلد نمبر 4 پر خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے چہرے کو دیکھا، اور حضور کا فرمان ہے نا کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، بلکہ صدیق اکبر خاص طور پر علی کو دیکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا دیکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا میں عبادت کر رہا ہوں، اس لیے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے مولا علی کو دیکھا، نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی وجہ علی، اللہ کے نبی نے علی کے چہرے کی طرف دیکھا، فقال یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید رہے گا، تو دنیا میں بھی سردار ہے، آخرت میں بھی سردار رہے گا۔ اور پھر میرے آقا نے ہم گنہگاروں کے لیے یہ بشارت عطا فرمائی، حبیبو کا حبیبی، علی جو تیرا محبوب ہے وہ میرا محبوب ہے، جو تجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرا بھی پیارا ہے، وہ حبیبی حبیب اللہ، اور جو میرا محبوب ہے وہ خدا کا بھی محبوب ہے، وہ خدا کا بھی محبوب ہے۔ اور علی سے بغض رکھنے والوں کے لیے، علی سے دشمنی رکھنے والوں کے لیے، علی سے نفرت رکھنے والوں کے لیے میرے نبی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، وہ عدو کا عدوی، علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، وہ عدوی عدو اللہ، اور جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ علی سے دشمنی رکھ کر، علی سے بغض رکھ کر ہم جنت میں چلے جائیں گے، قسم خدا کی جنت تو بہت دور کی بات ہے، تمہاری قبر بھی اتنی بھینکر ہوگی کہ تمہیں وہاں سکون کا ایک لمحہ میسر نہ ہوگا، اس لیے کہ جنت میں وہی جا سکتا ہے جس کے سینے کے اندر علی کی محبت جلوہ گر ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی بتانا چاہیں گے کہ ہر علی سے پیار کرنے والا جنتی بھی نہیں ہو سکتا، بلند آواز سے نا یار، کیونکہ جس نبی نے یہ کہا کہ تیرا دشمن میرا دشمن، اسی نبی نے مولا علی سے یہ بھی فرمایا، علی تجھ میں ایک جھلک حضرت عیسیٰ والی بھی ہے، تجھ میں ایک خصلت حضرت عیسیٰ والی بھی ہے۔ جس طرح حضرت عیسیٰ کے حوالے سے 3 گروہ بنے، ایک وہ جو حد سے زیادہ عیسیٰ سے محبت کرنے لگ گیا تو اس کو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہہ دیا معاذ اللہ، اور ایک وہ جو نفرت میں اتنے گر گئے کہ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو ولد الزنا ہے، اللہ اکبر معاذ اللہ، اور حضرت مریم پہ تہمت لگائی۔ اور تیسرا گروہ وہ جس نے حضرت عیسیٰ کو ویسے مانا جیسا خدا کا حکم تھا، اللہ کا نبی مانا، اللہ کا بندہ مانا، لیکن ہم نے مانا حضرت عیسیٰ کو کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور وہ آج بھی حیات ہیں اور قیامت سے پہلے پھر زمین پہ تشریف لائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے مولا علی سے فرمایا، علی تجھ میں ایک خصلت حضرت عیسیٰ والی بھی ہے، تیری وجہ سے 2 گروہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا، تیری وجہ سے 2 جہنمی ہوں گے، ایک جو شریعت کی حد توڑ کے تجھ سے پیار کرے گا اور حدیں توڑ کے تجھ سے محبت کرے گا، اور ایسی محبت کرے گا کہ آج ان محبت کرنے والوں میں جو مولا علی سے حدیں توڑ کے محبت کرتے ہیں ان میں بہت فرقے بن گئے۔ کوئی تو کہتا ہے کہ علی معاذ اللہ خدا ہے، کوئی تو یہ کہتا ہے کہ علی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، کوئی یہ کہتا ہے کہ نبیوں سے نہیں اعلیٰ خدا نہیں لیکن سارے صحابہ سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ساری حدیں توڑ کے جس نے پیار کیا اور محبت کا دعویٰ کیا وہ سب کے سب جہنمی ہے،
اور جو خوارج ہے جو حضرت علی سے نفرت کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، وہ بھی جہنمی ہے. تو کہا جنت میں کون جائے گا؟ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہے جو جنتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے علی کو ویسے مانا جیسا مصطفیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ مولا علی کے حوالے سے یہ بات بھی ارشاد فرمائی. اور آپ دیکھیں نا، حضرت ام عطیہ کہتی ہے اللہ کے نبی کو مولا علی سے اتنا پیار کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ایک لشکر کو روانہ کیا. بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم جیشن فیہم علی، اللہ کے نبی نے ایک لشکر کو روانہ فرمایا جنگ کے لیے، اور اس میں علی موجود تھے. جب علی جا رہے تھے تو اللہ کے نبی نے جب لشکر کو روانہ فرمایا، علی روانہ ہو رہے تھے، تو حضور کی دل کے اندر علی کی محبت کا وہ سیلاب امڑ آیا. حضور علی سے جو پیار کرتے تھے نا، وہ پیار جوش میں آیا. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ يَقُولُ، اور آپ فرما رہے تھے اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ، اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ علی پلٹ کر نہ آ جائے، جب تک میں علی کا چہرہ نہ دیکھ لوں. وہ نبی جو علی کو فدا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اس وقت تک دنیا سے مت اٹھانا جب تک کہ میں پلٹ کر آ کر علی کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا. کیا محبت ہے نبی کو علی سے، کیا پیار ہے نبی کو علی سے. بلکہ آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا، ابھی حافظ صاحب نے جب منقبت پڑھی نا تو اس کے اندر یہ شعر تھا، جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے ہاتھوں سے سارے بتوں کو گرا دیتے، کیونکہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. میرے آقا نے علی کو بلایا، علی ادھر آؤ. علی کو بلایا اور بلا کر کیا کہا، علی میرے کاندھے پہ چڑھ جاؤ. حضور کا کاندھا کوئی معمولی کاندھا نہیں ہے نا، آپ کا جو شانہ ہے وہ عظیم شانہ ہے. ہاں، اور علی نے شانے پر چڑھ کے کیا دیکھا، بلند آواز سے شانے پہ چڑھ کے کیا دیکھا وہ علی کی زبان سے سنتے ہیں نا. کہ آپ کو کیا نظر آیا؟ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، وہ نبی کہ عرش جن کے قدموں تلے، وہ نبی سدرہ جن کے قدموں تلے، وہ نبی ساتوں آسمان جس کے قدموں تلے، وہ نبی جنت جس کے قدموں تلے، ساری چیزیں قدموں کے نیچے ہے اور علی جو ہے وہ کاندھے کے اوپر ہے. جب میرے نبی نے علی کو اپنے کاندھے پر چڑھا دیا تو خود مولا کائنات فرماتے ہیں میں اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، انہو لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء، میں اتنا اوپر ہو گیا، اتنا بلند ہو گیا، اگر میں چاہتا تو آسمان کے کناروں کو ہاتھوں سے ٹچ کر لیتا، آسمان کے کنارے ہاتھوں سے چھو لیتا. میں نے کہا علی تم تو یہی تھے، زمین پہ تھے، نبی بھی زمین پہ تھے، آپ تو خانہ کعبہ میں سے بت ہٹا رہے تھے. کہا دیکھنے والوں کو یہ لگتا تھا علی نبی کے کاندھے پہ سوار ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی تھی، اس کی بلندیاں آسمان کو چھو رہی تھی. اور البدایہ والنہایہ کے اندر اس کو حضرت انس نے روایت کیا، بڑی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو میں نے جب بیان کیا نا وہ لطف آیا ہے محفل میں، الحمدللہ، کیونکہ بات ہی ایسی ہے. حضرت انس روایت کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا بالمسجد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ فرماتے. کیا شان تھی جلوہ، کیسے جلوہ فرماتے، کس شان سے آپ بیٹھے تھے. وقد اطاف به اصحابہ، اور سارے صحابہ میرے حضور کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی آنکھوں کو بند کر کے تصور کرو، مسجد نبوی ہو، تاجدار کائنات جلوہ فرما ہو، ایک طرف ابو بکر و عمر بیٹھے ہو، دوسری طرف عثمان و علی بیٹھے ہو، سامنے طلحہ اور زبیر بیٹھے ہو، اور اس محفل کی رونق کیا ہوگی. اللہ اکبر، سارے صحابہ نبی کے ارد گرد ہے، یعنی یوں کہے کہ یہ محبت کا گھیرا ہے، بیچ میں حضور ہے. اور اگر اس کو اور خوبصورت انداز میں دیکھنا چاہیں اور آپ پرونا چاہیں تو یوں دیکھیں کہ 14ویں کا چاند ہو اور چاروں طرف ستاروں کا جرمٹ ہو، تو
تو پھر وہ کیا رنجت ہوتی ہے نا. تو حضور اس طریقے سے تھے, چاروں طرف سارے صحابہ تھے لیکن علی نہیں تھے. سارے صحابہ تھے, علی نہیں تھے. کیا ہوا پھر؟ اذ اقبل علی, سب بیٹھے تھے, اچانک مولا علی آ گئے. انٹر ہوئے گیٹ سے مسجد نبوی کے, داخل ہوئے, جیسے مسجد میں قدم رکھا, فسلم ثم وقف. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب علی آئے, گیٹ سے انٹر ہوئے نا, تو قدم رکھتے ہی پہلے سلام کیا اور کھڑے ہو گئے. کیوں کھڑے ہو گئے؟ کیونکہ مسجد بالکل کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, جگہ نہیں تھی بیٹھنے کے لیے. آپ کھڑے کھڑے دیکھ رہے, میں کروں تو کیا کروں, بیٹھوں تو کہاں بیٹھوں. بلکہ خود حدیث کے اندر یہ الفاظ ہے, فَنَظَرَ مَكَانًا يَجْلِسُ فِيهِ, وہ ایک جگہ تلاش کر رہے تھے جہاں وہ بیٹھ جائے. لیکن حضور جلوہ فرما ہو, صحابہ سارے بیٹھے ہوں اور مسجد بالکل خچاخچ بھری ہوئی ہو, بیٹھنے کی جگہ نہ ہو, علی تلاش کر رہے جگہ کہاں ملے گی. واہ, آج دونوں کی شان بیان ہو رہی ہے, دونوں کی شان بیان ہو رہی ہے. کس کی؟ آگے دیکھیں. تو جب اس طرح کا معاملہ ہوا نا, تو میرے نبی کی نگاہ پڑی علی پہ. فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ وُجُوهِ أَصْحَابِهِ, جب علی کو دیکھا نا میرے نبی نے کہ علی آئے ہیں, سلام کیا, جگہ ڈھونڈ رہے ہیں, تو میرے آقا سارے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں, سارے صحابہ کو دیکھ رہے ہیں. کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صحابہ کو اس لیے دیکھ رہے ہیں, اَيُّهُمْ يُوَسِّعُ لَهُ, ہے کوئی جو ان کے لیے جگہ کو کشادہ کر دے, کوئی جگہ بنا دے, تھوڑا سرک جائے, تھوڑا کھسک جائے. اللہ کے نبی نے دیکھنا شروع کیا کہ کون ہے جو مولا علی کے لیے جگہ کشادہ کرتا ہے, علی کے لیے جگہ بناتا ہے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا. اور یہ حضور کی محفل کی شان ہوتی تھی نا, ایسا نہیں تھا وہاں ہر کوئی جہاں جگہ ملے وہاں نہیں بیٹھ جاتا. ہاں, پیچھے جب آئے جہاں جگہ ملی بیٹھے, لیکن جو مرکزی مجلس ہوتی, جہاں حضور جلوہ فرما ہوتے نا, وہاں سیدھے ہاتھ پر پہلے ابو بکر ہوتے, پھر حضرت عمر فاروق ہوتے, اور پھر بائیں ہاتھ کی طرف حضرت عثمان اور مولا علی ہوتے. یہ حضور کی مجلس کا عالم ہوتا تھا, اس طرح بیٹھتے تھے. لیکن علی نہیں تھے, سب تھے. اب علی آئے ہیں, جگہ نہیں ہے, ساری جگہ پیک ہو چکی ہے. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق جو ہے نا, وہ میرے نبی کی سیدھی طرف بیٹھے ہوئے تھے. حضور ہیں اور ابو بکر ہے, بیچ میں کوئی جگہ نہیں, بیچ میں کوئی جگہ نہیں تھی, وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر کیا ہوا؟ فَتَزَحْزَحَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ مَجْلِسِهِ, تو حضرت ابو بکر اپنی جگہ سے ہٹ گئے. اس جملے پہ تو مجھے پوری محفل کی سبحان اللہ کی آواز چاہیے نا یار. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, جو حضور کے بغل میں بیٹھے ہوئے تھے, حضور کے بالکل پاس بیٹھے ہوئے تھے, حضرت علی کو دیکھا. صحابہ میں کوئی موومنٹ نہیں ہوئی, کوئی ادھر ادھر نہیں ہوا. اگر کوئی کھسک رہا ہے, سرک رہا ہے, تو ابو بکر سرک رہے ہیں, وہ اپنی جگہ کشادہ کر رہے ہیں. وہ حضور سے تھوڑا کھسک گئے, تھوڑے دور ہو گئے. وقال ہا ہونا یا ابو الحسن, اے حسن کے باپ, اے ابو الحسن, ادھر آ جاؤ, ادھر آ جاؤ, جگہ میں نے کر دی ہے. بلند آواز سے یار, ادھر آ جاؤ, میں نے آپ کی جگہ کر دی ہے. اور نام بھی کیا کہا؟ ابو الحسن, حسن کے ابا, ادھر آ جاؤ, ہم نے آپ کی یہاں جگہ کر دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے ابو بکر نے علی کے لیے جگہ کر دی, وہ سرک گئے. مصطفیٰ کریم کے لیے دیوانوں, آپ دیکھیں نا اس کو کتنے پیارے انداز میں کسی شاعر نے کہا ہے, کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے, کتنے رنگین تیری محفل کے نظارے ہوں گے, جب تیرے پاس تیرے پیارے اور تیرے یار ہوں گے, جب تیرے پاس تیرے یار تیرے پیارے ہوں گے. فجلس بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ابی بکر. اللہ اکبر. حضرت علی آئے اور ابو بکر اور اللہ کے نبی کے بیچ میں بیٹھے, بیچ میں بیٹھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اب علی ہے, اب ابو بکر ہے. اس کو اپنے ذہن میں بٹھائیں.
ایک بڑا نقشہ، پیارا نقشہ کھینچنے جا رہا ہوں میں، ذہن میں بٹھائے، کیونکہ نبی نے جو بولا ہے نا، نبی نے جو فرمایا ہے، وہ انداز کیا تھا، اب آپ کو اگلے جملے میں سمجھ میں آئے گا۔ جب مولا علی کو جگہ مل گئی، آپ کے بغل میں آ کے بیٹھ گئے، تو کیا ہوا؟ فَرَأَيْنَا السُّرُورَ فِي وَجْهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے حضور کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی، خوشی دیکھی، سرور دیکھا، حضور کا چہرہ بالکل کھل چکا تھا۔ کیوں کھلا تھا؟ اس لیے کہ علی کو جگہ مل گئی ہے، علی کو جگہ دی گئی ہے، حضور بالکل مسکرانے لگے، آپ کا چہرہ سرور سے کھل اٹھا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ کے نبی نے ثم اقبل علی ابی بکر، یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما، پھر مولا علی ہے، پھر ابو بکر ہے، تو اللہ کے نبی نے اس طریقے سے کر کے ابو بکر سے کچھ کہا۔ حدیث کے الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں نا، ثم اقبل علی ابی بکر، اللہ کے نبی ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، ان کے قریب گئے اور کہا فقال یا ابا بکر انما یعرف الفضل لأہل الفضل، اے ابو بکر سنو، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو پہچانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو پہچانتا ہے۔ پوری مسجد کچاکچ بھری ہوئی تھی، کوئی ادھر سے ادھر نہیں کھسکا، اگر کوئی کھسکا تو ابو بکر کھسکے۔ کیوں کھسکے؟ اس لیے کہ علی کو سب سے زیادہ اگر کوئی جانتا ہے تو ابو بکر ہی جانتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ علی کو کسی نے جانا ہے سب سے زیادہ تو پھر ابو بکر صدیق نے جانا ہے، اور صدیق کو جس نے جانا ہے وہ مولا علی شیر خدا نے جانا۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، خود نبی فرماتے ہیں اے ابو بکر، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو پہچانتا ہے، فضیلت والا ہی فضیلت والے کو پہچانتا ہے۔ اور ان سے بغض رکھنے والوں کے لیے آخری باتیں، ان سے عداوت رکھنے والوں کے لیے ایک الوفاء الوفا بھی اخبار دار المصطفیٰ، یہ امام سمہودی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تقریباً 9ویں صدی کے امام ہے نا، امام سمہودی۔ انہوں نے الوفاء الوفا کے اندر یہ بات لکھی 4 جلد کے اندر کہ ایک شخص مسجد نبوی کے اندر، حضور کی مسجد کے اندر، بہت بات کی بات ہے، حضور کا بھی وصال ہو چکا، خلفائے راشدین بھی دنیا سے چلے گئے، مولا علی بھی دنیا سے چلے گئے، سب دنیا سے چلے گئے، بات کی بات ہے یہ کہا ایک شخص مسجد نبوی کے اندر تاجدار حل عطا مولا علی شیر خدا کے بارے میں کچھ گستاخیاں کر رہا تھا۔ کہاں؟ حضور کے روضے کے پاس، مسجد نبوی کے اندر۔ اور گستاخی کیا تھی اس کی؟ وہ الفاظ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مولا علی کو اللہ کے نبی نے جو یمن کا قاضی بنایا تھا نا، وہ ان کی صلاحیت کی وجہ سے نہیں تھا، ان کی قابلیت کی وجہ سے نہیں تھا، وہ تو معاذ اللہ سیدہ فاطمہ نے سفارش کی تھی۔ اللہ اکبر۔ یعنی مولا علی کی یہ گستاخی، سیدہ فاطمہ کی گستاخی، اور یہ بہتان تھا نبی کی ذات پر، کیونکہ معاذ اللہ یہ کہا گیا کہ نبی نے سفارش کی وجہ سے ان کو قاضی بنایا۔ یہ جملے اس نے جب کہے نا، تو الوفاء الوفا کی یہ عبارت ہے کہ جیسے ہی یہ الفاظ اس نے کہے اور مولا علی کی گستاخی کی اس نے، رأیت کفا خرجت من القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کی قبر مبارک سے ہاتھ ظاہر ہوا، میں نے دیکھا کہ ہاتھ حضور کی قبر اندر سے باہر نکلا، حضور کا دست مبارک باہر آ رہا ہے، میں نے دیکھا خرجت من القبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک ہتھیلی کو دیکھا جو اللہ کی نبی کی قبر سے باہر آ رہی تھی، وَهُوَ يَقُولُ، اور صرف ہاتھ باہر نہیں آیا، ہتھیلی باہر نہیں آئی، ساتھ میں قبر مصطفیٰ سے آواز بھی آ رہی تھی، اس میں حضور فرما بھی رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ قَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، قَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، قَذَبْتَ يَا کافر، مرارا اللہ، اے دشمن خدا تو جھوٹ بول رہا ہے، اے دشمن خدا تیری بات جھوٹی ہے، اے کافر تو جھوٹ بول رہا ہے، مرارن، یہ الفاظ بار بار قبر انور سے نکل رہے تھے، بار بار مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے تھے۔ آج بھی اگر تم بغور دیکھو تو پتا چلے گا کہ جن کے سینوں میں بغض علی ہے نا، دشمنی علی ہے، وہ یقیناً آج بھی خائب و خاسر ہے، وہ بھی ذلیل اور رسوا ہے،
اس لیے کہ مومن کا سینہ علی کی محبت سے ہمیشہ لبریز رہتا ہے، علی کی محبت سے ہمیشہ لبریز رہتا ہے۔ بلکہ صحابہ تو کہتے تھے کہ ہم علی کا ذکر کر کے ٹیسٹ کرتے تھے، پہچان کرتے تھے کون مومن ہے کون منافق ہے۔ علی کا ذکر ہو، چہرے کھل جاتے، ہم کہہ دیتے یہ مومن ہے، اور اگر چہرہ اتر جاتا ہم کہہ دیتے یہ منافق ہے۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ چیزیں خود صحابہ کرام علی رضوان نے ٹیسٹ کی ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ میں نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں بھی ایک حدیث آپ کو سنانی تھی نا، تو ابن ماجہ شریف کی 149 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ امرنی بحب اربعۃ، میرے آقا فرماتے کہ اللہ نے مجھے 4 حضرات سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے مجھے 4 لوگوں سے محبت کا حکم دیا، حالانکہ میرے نبی سارے صحابہ سے پیار کرتے تھے، ہے نا، لیکن یہ خصوصیت کے ساتھ 4 کا ذکر کیا جا رہا ہے، خاص طور پر 4 کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے مجھے اللہ نے یہ حکم دیا کہ میں 4 لوگوں سے محبت کروں، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحِبُّهُمْ، اور مجھے یہ بھی خبر دی کہ اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے، اللہ بھی ان سے پیار فرماتا ہے۔ وہ 4 کون ہیں؟ قیلہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 کون لوگ ہیں؟ من ہم، وہ کون ہے؟ قال علی منہم، کہ پہلے تو علی ہے اس میں سے، پہلے تو علی ہے اس میں سے۔ یقول ذالک ثلاثا، اللہ کے نبی نے کہا علی منہم علی منہم علی منہم، یہ جملہ اللہ کے نبی نے 3 بار دہرایا ہے، کہ اس میں پہلے تو علی ہے ان 4 میں سے، کہ اور 3 کون ہیں؟ وابو ذر وسلمان والمقداد، کہ دوسرے حضرت ابو ذر غفاری ہے، اور تیسرے حضرت سلمان فارسی ہے، اور چوتھے حضرت مقداد بن اسود ہے۔ یہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ تم ان سے پیار کرو، ان سے محبت کرو، اس لیے کہ میں خود ان سے محبت کرتا ہوں، میں خود ان سے پیار کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ شان اور یہ مقامات بیان فرمائے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے ایک مقام پر تو حضرت علی سے یہ فرمایا، جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی نے مدینہ میں چھوڑا کہ ہم جا رہے ہیں تبوک کے مقام پر، یہ مدینہ آپ کے حوالے ہیں، آپ یہاں اس کو سنبھالنا، یہ میں تمہیں یہاں سونپ کے جا رہا ہوں۔ تو جب حضرت علی کو مدینہ میں چھوڑا اور حضور تشریف لے جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بچوں اور عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، میں تو بڑا بہادر ہوں، مجھے تو جنگیں لڑنی ہے، آپ مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے وہ جو شان عطا فرمائی، وہ جو مقام عطا فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں یا علی الا ترضی ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو کہ میرے لیے تم ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون تھے، حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون۔ لیکن پھر میرے نبی نے عقیدے کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا الا انہ لیس نبی بعدی، کیونکہ موسیٰ کے ساتھ ہارون نبی تھے، ان کے بھائی تھے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تھے تو اپنا سب کچھ حضرت ہارون کے حوالے کر کے گئے تھے، ہم جا رہے ہیں اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ وہ نبی تھے اور تم نبی نہیں ہو۔ مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے حوالے سے ارشاد فرمائی، تو یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے مولا علی کو عطا فرمائی ہے۔ ہمارا یہ حق ہے، ہمارا فریضہ ہے، ہم پر لازم ہے کہ ہم دل و جان سے مولا علی شیر خدا سے محبت کا دم بھریں اور ان کی عقیدت اپنے سینوں میں رکھیں اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری مسجدیں جو سونی ہے نا، وہ اس وجہ سے کہ ہماری محبتیں صرف اوپر اوپر رہ گئی ہے۔ کاش یہ محبتیں ہمارے سینوں میں اتر جاتی، ہمارے دل کے اندر وہ محبتیں پیدا ہو جاتی، تو آج یقیناً علی کا چاہنے والا، وہ علی جس کی نماز کے لیے نبی سورج کو پلٹا دیتے ہیں،
آج انہی کا چاہنے والا نمازوں کو بے خبری میں اور دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر گنوا دیتا ہے. یہ محبت علی نہیں ہے. علی سے سچی محبت کرنے والے کبھی بے نمازی نہیں ہو سکتے. علی سے سچا پیار کرنے والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے. علی سے سچی وفاداری کرنے والے کبھی دھوکے باز نہیں ہوتے. علی سے سچا عشق کرنے والے کبھی غداری نہیں کرتے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں، اگر سچی محبت پیدا کرنی ہے تو پھر ہمیں شریعت کے تمام اصولوں پر عمل کرنا ہوگا. اور مولا علی بھی اسی سے راضی ہوتے ہیں، اس لیے کہ علی نے ہمیشہ اسی سے پیار کیا ہے جو شریعت کا پابند رہا ہے. اس لیے ہمیں شریعت کا پابند بننا ہے.